نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير صدق الله العظيم۔ اللہ رب العزت نے انسان کو پیدا کیا اور پوری دنیا کے اندر انسانوں کو پھیلایا، اور پھر ان کے اندر اللہ نے ان کو مختلف خاندانوں، مختلف قبیلوں، مختلف برادریوں میں تقسیم کر دیا۔ اور سورہ حجرات کی اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اس تقسیم کو اپنی طرف منسوب کیا کہ یہ میں نے کیا ہے۔ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی، اے لوگو ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا۔ وجعلناکم شعوبا وقبائل، ہم نے تمہیں مختلف خاندانوں، مختلف قبیلوں میں بنایا۔ لتعارفوا، تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچانو۔ یہ اللہ نے تقسیم معاشرے میں کی، لیکن سوال یہ ہے کہ ہمارے ہاں عام طور پر جب رشتے ہوتے ہیں تو وہاں پوچھتے ہیں کہ جی آپ کا خاندان کیا ہے، آپ کی قوم کیا ہے، آپ کی برادری کیا ہے، تو بہت دفعہ جواب یہ ملتا ہے کہ آپ نے اگر مسلمان سمجھ کے رشتہ کرنا ہے تو کر لیں، ہم برادریوں قبیلوں کو نہیں مانتے۔ اور جو لوگ معاشرے کے اندر اپنی برادری کو، اپنے قبیلے کو، اپنے خاندان کو عزت والا سمجھتے ہیں، وہ اپنی بچیوں کو اپنے خاندانوں اور قبیلوں اور برادریوں سے باہر، ان کی یعنی ذات کی باہر وہ شادی نہیں کرتے۔ اور ہمارے معاشرے کے اندر بعض برادریوں کو، بعض ذاتوں کو عزت والا سمجھا جاتا ہے، بعض کو عزت والا نہیں سمجھا جاتا۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا یہ قبیلے، برادریاں یہ عزت کا معیار ہیں یا کچھ اور عزت کا معیار ہے؟ اور جب اللہ نے خود ان برادریوں، قبیلوں، خاندانوں کو بنایا ہے تو اس کا استعمال کیا ہے پھر؟ اس لیے کہ آج بہت سی بچیاں رشتوں کی وجہ سے بیٹھی رہتی ہیں، صرف اس وجہ سے کہ یا ان کی برادری بہت عزت والی شمار کی جاتی ہے اور اس برادری کا رشتہ نہیں ملتا، اور یا بہت سے اچھے لڑکے والے ہوتے ہیں، شریف لڑکے ہوتے ہیں، وہ بچیوں سے اس طرح شادی نہیں کرتے صرف اس وجہ سے کہ ان کے خاندان ہمارے خاندان کے ہم پلہ نہیں ہے، ہماری عزت اور برادری کا مسئلہ ہے۔ یہ ذات پات کی جو تقسیم ہے، عزت و ذلت کے معیار کی، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے سے پہلے یہ بہت زیادہ تھی، اور اب آج کل ہمارے معاشرے میں جو دوبارہ آ گئی وہ ہندو مت کی وجہ سے۔ ہندو مذہب کے اندر ذات پات کی تقسیم بہت عجیب و غریب تقسیم ہے۔ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ دنیا کے اندر دو مذہب ایسے ہیں کہ جو بائی برتھ وہ مذہب ہوتا ہے کسی کا، ایک یعنی پیدائشی، کنورٹ ہو کر، تبدیل ہو کر اس کو شمار نہیں کیا جاتا اس مذہب میں، ایک یہودی اور ایک ہندو۔ یہودی بھی بائی برتھ ہوتا ہے، یعنی جو پیدائشی یہودی ہے، ماں باپ یہودی تھے، آگے جو اولاد ہوگی وہ یہودی ہوگی، اور اگر کوئی یہودی مذہب اختیار کر لے تو وہ یہودی نہیں کہلاتا، اس کے لیے انہوں نے اور نام رکھے ہوئے ہیں، یہودی نہیں ہو سکتا، وہ بائی برتھ ہوگا۔ اسی طرح ہندو ہے، ہندو کے ہاں جو بائی برتھ ہوگا وہ ہندو ہوگا، وہ اعلیٰ ذات ہوگی، اور جو اس کے علاوہ تبدیل ہو کر آئے گا کسی بھی مذہب سے تو وہ ہندو نہیں ہوگا، اور اگر ہوگا تو وہ شودر ہوگا، گھٹیا ترین ذات۔ ان کے ہاں 4 ذاتیں ہیں، سوچیے گا
یہ ہندو مت ہم مسلمانوں کے اندر کتنا ہمارے گھروں میں گھسا ہوا ہے کہ ہندوؤں کے ہاں ایک برہمن ذات ہے، سب سے اونچی ذات برہمن، پھر اس سے نچلی ذات کھتری، پھر اس سے نیچے ویش، پھر اس سے نیچے شودر، یہ درجہ بدرجہ، سب سے اعلیٰ ذات برہمن، سب سے گھٹیا ذات شودر، اور درمیان میں وہ کھیتوں میں کام کرنے والے، کام کاج کرنے والے وہ لوگ شمار ہو جاتے ہیں۔ آج بھی ہندوستان کے، انڈیا کے جو بڑے بڑے ریلوے اسٹیشن ہیں ان میں سے ختم کر دیا گیا بین الاقوامی دباؤ کی وجہ سے، اور تو کچھ نہیں، ورنہ آج بھی ہندوستان کے جو باقی اسٹیشن ہیں سارے کے سارے، ان سب کے اوپر جو پانی پینے کا ٹینک لگا ہوتا ہے، ٹینکی لگی ہوتی ہے، اس میں لکھا ہوتا ہے ایک ٹوٹی کے اوپر یہ برہمن کے لیے، اور ایک ٹوٹی کے نیچے لکھا ہوتا ہے یہ شودر کے لیے۔ یعنی ایک ٹینکی میں سے جو پانی نکل رہا ہے نا اس ٹوٹی سے، جس سے برہمن پانی پیتا ہے، اسے شودر پانی نہیں پی سکتا، اور ان پر بڑا عذاب نازل کرتے ہیں، بہت تکالیف پہنچاتے ہیں۔ برہمن کے بیٹھنے کی جگہ شودر بیٹھ نہیں سکتا، اور برہمن جو ہے وہ کبھی بھی شودر کو رشتہ نہیں دے گا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، وہ تجارت میں اس کو شریک نہیں کرتا۔ لیکن وہاں مسلمان جو کام کر رہے ہیں، جن کو اللہ نے توفیق دی ہے، جو ہندوستان کا بہت بڑا مسئلہ ہے اس وقت، وہ یہ ہے کہ شودروں کا مسلمان ہونا، جس کی وجہ سے انڈیا کو بہت زیادہ غصہ ہے مسلمانوں پر۔ مسلمان کیا کہتا ہے وہاں؟ مسلمان کہتا ہے شودر کو کہ تم صرف اتنا کہہ دو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صرف اتنا کہہ دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اس کو تسلیم کر لو، کہہ دو، ہمارے گھر میں آ کے ہمارے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاؤ، ہمارے بزنس میں شریک ہو جاؤ، تجارت میں شریک ہو جاؤ، ہماری بیٹیوں کا رشتہ ہم تمہارے ساتھ کرنے کو تیار ہیں۔ مسلمان کہتے ہیں شودروں سے، ظاہر ہے شودر مسلمان ہوگا پھر۔ بالکل وہی چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے اس وقت یہ چیز تھی۔ قریش جو تھے وہاں اس علاقے میں، اور جگہوں میں تھا دنیا میں، لیکن قریش کے اندر یہ بہت بیماری تھی۔ وہ اپنے آپ کو، جامع ترمذی کی حدیث میں آتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو حمص کہتے تھے، حمص، حا میم سین۔ حمص کا معنی اگر میں ترجمہ کروں تو وی آئی پی، وی آئی پی اپنے آپ کو معاشرے میں سمجھتے تھے۔ آپ کو معلوم کہ وی آئی پی یہ مخفف ہے ویری امپورٹنٹ پرسن، یعنی انتہائی اہم شخصیت۔ چنانچہ یہ قریش نے اپنے لیے الگ الگ رکھے ہوئے تھے۔ جب سارا عرب جو ہے وہ مل کر اسلام سے پہلے وہ ننگے طواف کرتے تھے، بے لباس ہو کر طواف کرتے تھے کہ یہ گناہوں والا لباس ہوتا ہے، ہم ساری زندگی اس میں گزارتے ہیں، لہذا انسان کو بے لباس ہو کر طواف کرنا چاہیے۔ وہ چٹکیاں بجاتے تھے، تالیاں بجاتے تھے طواف کرتے ہوئے۔ حج ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے تھا، اس کو بگاڑ لیا تھا، لیکن قریش جو تھے نا وہ کپڑے پہن کر طواف کرتے تھے، کہتے ہم وی آئی پی لوگ ہیں، ہم خاص لوگ ہیں، ہم بیت اللہ کے مجاور ہیں، ہم لوگ جو ہے نا وہ کپڑے پہن کر طواف کریں گے۔ اور پھر جب حج کا زمانہ آتا تھا تو یہ مکہ، مینا، مزدلفہ یہ حرم کے حدود میں سے ہے۔ حرم کے حدود حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بنائی ہوئی تھی، ان کے دور سے بنی ہوئی چلی آ رہی۔ تو یہ لوگ مکے میں بھی قریش حج میں رہتے تھے، مینا میں بھی جاتے تھے، مزدلفہ میں بھی جاتے تھے، لیکن یہ جو عرفات ہے نا، میدان عرفات، یہ حرم میں شامل نہیں ہے، یہ حرم میں شامل، حدود حرم میں سے نہیں ہے۔ چنانچہ یہ جتنے قریش مکہ تھے یہ حج کے اندر مزدلفہ میں ٹھہرے رہتے تھے، یہ عرفات جاتے ہی نہیں تھے، کہتے تھے ہم جو ہے نا بیت اللہ کے مجاور ہیں، نحن سکان اللہ، یہ لفظ بولتے تھے، نحن سکان اللہ، ہم بیت اللہ، اللہ کے گھر کے رہنے والے ہیں، ہم مجاور ہیں، ہم لوگ وہاں نہیں جائیں گے عرفات، آپ لوگ جاؤ، عجمی لوگ دوسرے لوگ جاؤ، ہم قریش نہیں جائیں گے، ہم وی آئی پی لوگ ہیں، ہم نحن الحمص۔ یعنی ان کے لیے قوانین ہی الگ تھے، ان کے لیے ضابطے الگ تھے۔ وہاں بھی عزت و ذلت کا معیار ذات اور خاندان، قبیلوں، برادریوں کو بنایا جاتا تھا۔ آج یہ معاشرے کے اندر بہت بڑی غلطی آ گئی، جس کی وجہ سے میں نے بڑا دکھ ظاہر کیا کہ بہت سی بچیاں رشتوں کی وجہ سے صرف اس لیے بیٹھی رہتی ہیں کہ ان کی اعلیٰ ذات ہے۔ اب ہم نے اپنی اعلیٰ ذات سے باہر نہیں کرنی شادی، ذات پات کو درمیان میں لاتے ہیں،
اس کے لیے میں نے آیت جب شروع میں پڑھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پورے کلچر کو تبدیل کیا. بعض لوگ سوال کرتے ہیں کہ سید کیا غیر سید میں شادی ہو سکتی ہے کہ نہیں ہو سکتی؟ سید کہتے ہیں بنو ہاشم کو جن کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، صدقات نہیں دیے جا سکتے، بنو ہاشم کو کہتے ہیں. اب صاحب ہدایہ نے لکھا اور تمام فقہاء اور محدثین نے لکھا کہ یہ جو سید ہیں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد تو آگے مردوں میں تو اولاد نہیں چلی. ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نرینہ اولاد سے آگے نسل نہیں چلی. لیکن پھر سید کون ہوتے ہیں؟ بنو ہاشم کی اولاد میں سے 5 لوگوں کی آگے نسل چلی. 5 لوگوں کی، حضرت علی، حضرت عباس، عقیل، جعفر، حارث. ان 5 کی نسل جو آگے چلی تو ان کو کہتے ہیں سید. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت جو قریش کے مقابلے میں، قریش کے ٹکر میں مخالف ترین جو لوگ ہوتے تھے نا قریش کے، وہ بنو امیہ ہوتے تھے. وہی بنو عباس، بنو امیہ، وہ سب چیزیں آپ حضرات تاریخ جو پڑھنے والے ذہنوں میں ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس وقت بھی ایک طرف قریش ہوتے تھے، ایک طرف بنو امیہ ہوتے تھے. لوگ سوال کرتے ہیں، اس کا جواب ذہن میں رکھیے گا. سوال کرتے ہیں کیا سید کی شادی، لڑکا لڑکی، اس کی غیر سید سے شادی ہو سکتی ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 2 بیٹیاں بنو امیہ میں دی. کیا سید کی غیر سید سے شادی ہو سکتی ہے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بنو امیہ میں سے تھے، یہ قریش میں سے نہیں تھی. پہلے ایک بیٹی تھی، وہ فوت ہو گئی، پھر دوبارہ دوسری بیٹی کا نکاح ان سے کیا. ذوالنورین کہتے ہیں ان کو. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان روایات کو توڑا جو عرب کے اندر تھی. آج وقت کی بہت بڑی ضرورت ہے کہ بعض ہمارے ہاں بھی جامعہ شفیہ کا جو داخلہ فارم بنا ہوا ہے، اس داخلہ فارم کے اوپر لکھا ہوا ہے قوم، کہ آپ کا پتہ کیا ہے اور آپ کی قوم کیا ہے اور آپ کا والد کا نام کیا، جیسے پوچھتے ہیں. تو وہاں قوم کا لفظ دیکھ کر بعض حضرات وہ جامعہ شفیہ کے داخلہ فارم کے اوپر اشکال کرتے ہیں، کہتے ہیں مولانا آپ مدرسوں میں بھی یہ قوم پوچھتے ہیں، ذات پوچھتے ہیں، برادری پوچھتے ہیں، آپ لوگ بھی اس میں آ گئے. حالانکہ پھر ان کو آیت سناتے ہیں سورہ حجرات کی یہی آیت کہ وہاں قوم کیوں لکھا، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا. یہ اللہ کہہ رہا ہے ہم نے مختلف قبیلوں، خاندانوں، برادریوں میں تمہیں تقسیم کیا ہے. اس کا مقصد اللہ نے خود بتایا، لتعارفوا، تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچانو، تعارف کے لیے. اب ڈاک کا نظام نہیں ہے، ورنہ میں اگر بات کروں تو جیسے آپ اب بھی TCS وغیرہ تو بھیجتے ہیں، باقی ڈاک کا نظام بہت کم ہو گیا. نوجوان نسل کو تو ڈاک کا نظام ہی نہیں ذہنوں میں رہا. لیکن جب ڈاک کا نظام ہوتا تھا تو آپ کئی ارب انسانوں، مسلمان نہیں کہہ رہا، کئی ارب انسانوں کے اندر اگر ایک انسان کو اگر آپ خط پہنچانا چاہتے تھے تو آپ کیا کرتے تھے، یا ابھی بھی کیا کرتے ہیں کہ آپ جناب اس میں اس ملک کا نام لکھتے ہیں، اور پھر ملک کا نام لکھنے کے بعد اس کا صوبہ لکھتے ہیں، پھر اس کا صوبے میں سے اس کا شہر لکھتے ہیں، پھر شہر میں سے جو علاقہ ہوتا ہے اس کا نام لکھتے ہیں، پھر ڈاک خانے کا نام لکھتے ہیں، پھر گلی نمبر لکھتے ہیں، پھر محلہ لکھتے ہیں، پھر اس کے بعد مکان نمبر لکھتے ہیں، پھر اس بندے کا نام لکھتے ہیں. کئی ارب انسان، دیکھیے تقسیم، یہ ملکوں کی تقسیم، یہ صوبوں کی تقسیم، یہ برادریوں، خاندانوں، گھروں کی تقسیم. کیا ہوتا کیا تھا کہ آپ کئی ارب انسانوں میں سے اگر کسی ایک انسان کو خط پہنچانا چاہتے تھے تو اس ایک انسان تک خط پہنچتا تھا. یہ اللہ نے تقسیم بنائی تھی لتعارفوا، تاکہ ایک دوسرے کو پہچانو. اچھا، اللہ کو معلوم کہ یہ جو میں خاندانوں، قبیلوں، برادریوں میں تقسیم کر رہا ہوں لوگوں کو، یہ بعد میں عزت و ذلت کا معیار بنا لیں گے، عزت و ذلت کا معیار بنا لیں گے، اللہ کو معلوم. لہذا اسی آیت کے اندر دوسرا جملہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم.
کہ ہم نے مختلف خاندانوں مختلف قبیلوں میں تمہیں بنایا لتعارفوا، تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچانو۔ یہ عزت ذلت کا معیار نہیں ہے، عزت ذلت کا معیار کچھ اور ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سے زیادہ عزت والا اللہ کے نزدیک وہ ہے جو تم میں سے زیادہ متقی، زیادہ پرہیزگار ہے۔ اس لیے آج وقت کی بہت بڑی ضرورت ہے کہ نوجوان بچے اور بچیوں کی شادی کرتے وقت کن چیزوں کو سامنے رکھا جائے اور کن چیزوں کو سامنے نہ رکھا جائے۔ بخاری شریف کی حدیث، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان احادیث میں یہ سمجھایا کہ لوگ 5 چیزیں دیکھتے ہیں، لوگ 5 چیزیں دیکھتے ہیں۔ نمبر 1 دین، مذہب۔ نمبر 2 خاندان۔ نمبر 3 اخلاق اور کردار۔ نمبر 4 مال و دولت۔ نمبر 5 شکل و صورت۔ یہ 5 چیزیں لوگ دیکھتے ہیں۔ یہ نہیں کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تم شکل و صورت کے بنا پر شادی نہ کرو، مال کو بالکل مت دیکھو، منع نہیں کیا۔ حدیث کے الفاظ کا میں مفہوم سمجھا رہا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگ 5 چیزیں دیکھتے ہیں رشتہ کرتے وقت۔ دین کو دیکھتے ہیں، مذہب کیا ہے، اخلاق کردار کو دیکھتے ہیں، حسب و نسب کو دیکھتے ہیں، خاندان، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ شکل و صورت کو دیکھتے ہیں، مال و دولت کو دیکھتے ہیں۔ لیکن تم لوگوں کو سب سے زیادہ دین کو دیکھنا چاہیے، ان کی دینداری کو دیکھنا چاہیے۔ ان لوگوں کو سب سے پہلے دینداری کو دیکھنا چاہیے۔ آج جو نوجوان ہیں ہمارے بچے اور بچیاں، وہ مال و دولت اور شکل و صورت، ان دونوں پر پوری توجہ ان کی مرتکز ہوتی ہے، بس شکل و صورت، مال و دولت۔ اور ماں باپ جو دیکھتے ہیں چیزیں، وہ ظاہر ہے کہ اخلاق، کردار، رہن سہن، ان کا خاندان کیا ہے، اور سب سے پہلے جو بنیادی چیز ہے وہ ان کا دین دیکھنا۔ بہت دفعہ ہمارے معاشرے کے اندر آتا ہے کہ رشتے ہو جاتے ہیں، منگنیاں ہو جاتی ہیں اور مٹھائیاں تقسیم ہو جاتی ہیں، بعد میں پتہ چلتا ہے یہ تو قادیانی ہے، یہ تو خاندانی قادیانی ہو کیسا۔ بہت دفعہ پتہ چلتا ہے، بہت دفعہ پتہ چلتا ہے یہ تو بیچارے مسلمان ہی نہیں، اور دین کو پوچھتا بھی نہیں، دیکھتے ہیں بس، سب باقی سب چیزوں کو دیکھتے ہیں، جو 4 چیزیں ان پر توجہ ہوتی ہے، لیکن ماں باپ اخلاق اور کردار پر پھر نظر رکھتے ہیں۔ لیکن نوجوان یہ صرف 2 چیزوں پر توجہ رکھتا ہے۔ یاد رکھ لیجئے گا، نوجوانوں کو خاص طور پر ذہن سازی کی ضرورت ہے کہ یہ 2 چیزیں ساری زندگی کام نہیں آتی، نہ شکل و صورت ساری زندگی کام آتی ہے، نہ مال و دولت ساری زندگی کام آتا ہے۔ جو کام آنے والی ہیں وہ پہلی 3 چیزیں ہیں، جس میں سب سے اہم دین، اس کے بعد ان کا خاندان، اس کے بعد اس کا اخلاق اور کردار، کہ جس سے آئندہ نسلوں پر اس کے اثرات ظاہر ہوں گے، نسلوں پر اثرات ظاہر ہوں گے۔ یہ مال و دولت اور شکل و صورت جو نوجوان طبقے نے ذہن میں بٹھایا ہوتا ہے، یہ ضروری نہیں، اس میں بھی ذہن میں رکھ لیجئے گا۔ بہت سے رشتہ تلاش کرتے وقت بہت سے حضرات پوچھتے ہیں کیا چیزیں ہمیں سامنے رکھنی چاہیے۔ جی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ 5 چیزیں ہیں، ان کا خیال کر لو، لیکن سب سے زیادہ اہم اس کی دینداری کو اہمیت دینا، بے دین سے رشتہ مت کرنا۔ اب دینداری کیا؟ اب رشتہ دیکھتے وقت بعض حضرات نا متقی تلاش کرتے، انتہائی تقوی والا ہو وہ تلاش کرتے، بہت اچھی بات ہے۔ ایک ہے دینداری۔ دینداری کیا چیز ہے اس کو سمجھنا ہوگا۔ دینداری میں کہ وہ اس کی زندگی میں گناہ کبیرہ نہ ہو، گناہ کبیرہ جو توبہ کے بغیر معاف نہیں ہوتے، اس کا وہ عادی نہ ہو۔ اگر کبھی گناہ کبیرہ ہوا ہے تو ایسی صورت میں توبہ اور استغفار کر لیا اور اب آگے زندگی میں نہیں نظر آ رہے، تو ایسی صورت میں وہ دینداری۔ بعض حضرات صرف اس وجہ سے رشتے کا انکار کر دیتے ہیں کہ جی فلاں انسان ہمارا رشتہ ہو رہا ہے لیکن مولانا کیا کریں ان کی داڑھی نہیں ہے۔ میں بہت ادب سے عرض کروں گا، داڑھی نہیں ہے، کیا رشتہ کرتے اپنی بیٹی کا کہ نہ کریں؟ بعض حضرات کہتے ہیں رشتہ تو کر رہے ہیں لیکن وہ نماز نہیں پڑھتا، نماز نہیں پڑھتا۔ اب دیکھنا یہ ہے نماز کیا وہ نماز کے منکر ہیں، کیا وہ نماز کا انکار کرتے ہیں، کیا وہ بچے نے داڑھی نہیں رکھی ہوئی تو پھر لوگ پوچھتے ہیں بعد میں کہ جی داڑھی میں اسلام ہے یا اسلام میں داڑھی؟ لوگ پوچھتے ہیں بار بار یہ سوال کرتے ہیں، تو اس کا یہ داڑھی میں اسلام کا معنی ہے کہ اسلام میں داڑھی کا معنی یہ ہے کہ اسلام کے اندر داڑھی رکھنے کا حکم ہے،
اور داڑھی میں اسلام ہے، اس کا مطلب یہ کہ جو داڑھی رکھتا ہے وہ مسلمان، جو داڑھی نہیں رکھتا وہ مسلمان نہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ اس کی حیثیت سنت موقدہ کی حیثیت ہے، سنت موقدہ کی حیثیت ہے، عقیدتاً آپ اس کو واجب کا درجہ دے سکتے ہیں، لیکن رشتہ تلاش کرتے وقت اپنے ذہنوں کو بہت واضح کر لینا چاہیے۔ اور خاص طور پر ہمارے اس معاشرے کے اندر بچوں اور بچیوں کی پسند کا خیال کر لینا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک ارشاد فرمایا، ایک انصاری صحابی تھے، انہوں نے شادی ابھی منگنی کر لی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم نے اس کو دیکھ لیا، تم نے اس کو دیکھ لیا لڑکی کو؟ تو انہوں نے کہا نہیں یا رسول اللہ میں نے دیکھا نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم دیکھ لیتے تو اچھا ہو۔ تو اب لوگ سوال کرتے ہیں دیکھیں کیسے، تو میں ان کو بڑا واضح جواب دیتا ہوں، جیسے آپ کی بہن کا رشتہ اگر کوئی آئے تو آپ اس رشتے کو دکھانا چاہیں تو کس احترام اور کس پروٹوکول، کن آداب کے ساتھ آپ رشتہ دکھائیں گے؟ جا کر کسی کی بیٹی کا بھی رشتہ اسی طرح عزت کے ساتھ دیکھ لیا جائے۔ اب نوجوان طبقہ پھر سوال کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ جی کیا پسند کی شادی کرنا ناجائز ہے؟ یہ بھی بہت سوال ہوتا ہے بچوں کا، کالج یونیورسٹیز کے اندر جب لیکچر ہوتے ہیں یہ سوالات ہوتے ہیں، کیا پسند کی شادی کرنا ناجائز ہے؟ تو ان سے پھر یہ سوال کرتا ہوں میں کہ مجھے کوئی آیت، کوئی حدیث ایسی دکھائیں جس میں یہ لکھا ہو کہ جو ناپسند ہو اس سے شادی کرو۔ یہ کون سی حدیث آیت ہے؟ کہیں کوئی قرآن حدیث کا حکم نہیں ہے۔ وہ تو یہ پسند کی شادی کریں، ماں باپ بھی کہیں شادی کریں گے تو پسند کی شادی کریں گے، پسند کر کے شادی کریں۔ ناپسندیدہ یعنی جس سے نفرت ہو اس سے شادی کرو، یہ تو قرآن حدیث میں نہیں ہے۔ لیکن ہمارے معاشرے کے اندر جو پسند سے مراد ہے وہ یہ ہے کہ اس کے ساتھ ہوٹلنگ کی ہو، اس کے ساتھ سیر و تفریح کی ہو، اس کے ساتھ وقت گزارا ہو، اس کے ساتھ دوستیاں کی ہوں، اس کے ساتھ رات کو 3-3 4-4 گھنٹے اس کے ساتھ موبائل پہ باتیں کی ہوں، تصاویر شیئر کی ہوں واٹس ایپ میں اور فیس بک پہ، اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جو باتیں شادی کے بعد کرنے کی ہوتی ہیں یہ نوجوان پہلے سے کر چکے ہوتے ہیں، نتیجہ یہ کہ شادی کے بعد ان کی ناکام زندگی ہوتی ہے۔ یہ بے دینی ہے، یہ بے دینی ہے۔ یہ وہ والی چیزیں ہیں کہ جس سے ہمیں اپنے بچوں کو روکنا چاہیے، ہمیں نوجوان نسل کو روکنا چاہیے، اور نوجوان نسل کی سوچوں کا، ان کے رویوں کا، ان کے حالات کا خیال رکھ کر پھر رشتہ طے کرنا چاہیے۔ آج کی نشست میں جو بات عرض کر رہا تھا وہ یہ کہ آج نوجوان بچے اور بچیوں کی شادیاں جو سب سے بڑی رکاوٹ اس معاشرے کے اندر وہ یہ، اور پھر مال و دولت کو بیچ میں لا کر مقابلہ بازی، اپنی ٹکر سے رشتے کرنا، اپنی ٹکر والوں سے رشتے کرنا، اپنے مال و دولت کے اعتبار، اپنے اسٹیٹس کے اعتبار سے رشتے کرنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں کی تعلیم ہمیں نہیں دی، ہمیں نہیں دی کہ یہ اسٹیٹس، یہ مقام ٹھیک ہے، بالکل ایسے حالات ہو جائیں کہ جس میں بہت مشکلات پیش آئیں اس کو دیکھ لیا جائے۔ تو آج کی نشست میں صرف یہ عرض کرنا مقصود ہے کہ آج ہمارے معاشرے کے اندر جو یہ ذات پات، برادریوں اور صرف جو ہے وہ خاندان، حسب و نسب کو دیکھ کر شادی کرنا اور پھر مال و دولت کو شادی کرنا، آج ہمیں رویے تبدیل کرنے ہوں گے اس نوجوان نسل کے لیے، اور جتنی جلدی نوجوان بچے اور بچی کی شادی ہو سکے کر دی جائے۔ ان بچوں کی تعلیم کی وجہ سے شادی کو مؤخر نہ کیا جائے، ماں باپ سرپرستی کریں، ماں باپ سرپرستی کریں، جب بچے جوان ہو جائیں، بچیاں جوان ہو جائیں، اچھے رشتے آئیں، اس سے پھر اچھا رشتہ، پھر اس سے اچھا رشتہ، اس انتظار میں عمر گزر جاتی ہے ہمارے بچے اور بچیوں کی۔ جب مناسب رشتہ آئے شادی کر دی جائے، اور پھر اس کے بعد ماں باپ سرپرستی کریں، یہ تعلیم بھی حاصل کرتے رہیں۔ اعلیٰ تعلیم بہت سے لوگ ایم فل کرتے ہیں، پی ایچ ڈی کرتے ہیں، اور ایم بی بی ایس کرنے کے بعد پتہ نہیں کتنی اسپیشلائزیشن کرتے ہیں، شادیوں کے بعد بہت سارے امور کو انجام دے دیتے ہیں، پھر پہلے یہ اپنا گھر بنا لے، پہلے اس کا بھی کوئی مرتبہ ہو جائے، پہلے یہ بھی کمانے لگ جائے، پھر اس کے بعد پاؤں پہ کھڑا بھی ہو جائے، پھر اس کے بعد شادی ہوگی، اتنے میں وہ عمر گزر جاتی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں ان بچوں، نوجوان بچے اور بچیوں کو گناہ کی زندگی سے بچانے کے لیے ان کو ان 5 چیزوں کو سامنے رکھ کر، اور اس میں بھی سب سے زیادہ دینداری کو سامنے رکھ کر، اللہ تعالی ہمیں بچوں کو اپنے فرائض اور بچیوں کے فرائض سے پورا کرنے کے اللہ تعالی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔